آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى ولعنة الله الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ نور کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد جناب رب العزت ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، ان سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ انہیں ضرور 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 زمین پر جانشینی عطا کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو کر چکا ہے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے محکم اور استوار اور ثابت کر دے گا،
اور ان کو خوف سے امن کی طرف بدل دے گا، اور وہ پھر صرف میری عبادت کریں گے اور کسی کو کسی طرح کا شرک نہیں کریں گے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو وہ یقیناً فاسق ہے۔ از غدیر تا ظہور کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم ابھی اپنے موضوع کے مقدمات اور آیت کے بیان پر ہیں۔ کل کی گفتگو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اس پر ہو رہی تھی، اور آج پھر اسی جگہ سے گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ مومنین سے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں، دوسرا وعدہ کہ ان کے لیے ان کے دین کو زمین پر محکم، استوار اور ثابت کر دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے دین کو ثابت اور استوار کر دے گا۔ تمکین، کسی چیز کی تمکین کرنا، اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کسی جگہ پر اسے قرار دینا۔ تمکین کرنا یعنی کسی جگہ پر، مکان سے ہے کسی جگہ پر قرار دینا۔ کنایا ہے یعنی اس کو ثابت کر دینا، اس کو محکم کر دینا۔ اور جب یہ لفظ دین کے لیے بولا جائے گا اور دین کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس طریقے سے دین کو دنیا میں پروردگار عالم محکم کر دے کہ پھر کوئی اس کی تاثیر کو روک نہ سکے۔ اگر وہ تاثیر رکھتا ہے تو پھر کوئی ایسا نہ ہو جو اس کی تاثیر کو روک سکے۔ یہ تمکین دین کا مطلب ہے۔ دین کے اصول، دین کے قوانین، دین کے فروعات، یہ ساری چیزیں ایسی محکم کر دے کہ پھر کوئی بھی صاحب عقل اور کوئی بھی انسان جس کے پاس ذرہ بھی عقل ہے وہ اس میں کسی طرح کا اختلاف نہ کر سکے۔ یہ اصل مدعا ہے، اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں مربوط ہو رہی ہیں غدیر سے، کیونکہ آیہ کریمہ خود مربوط ہے۔ تو اسی لیے میں ان چیزوں کو، مفردات کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اپنے موضوع کو اور بیان کرنے میں آسانی ہو، اگر پہنچ سکے کہ دین اس طریقے سے محکم ہو جائے اور اس طریقے سے ثابت ہو جائے کہ کوئی پھر اس میں اختلاف نہ کر سکے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی ایک دین کے لیے، خود اگر یہ موضوع ہو تو کافی ہے عشرے کے لیے، خود اسی ایک دین کے لیے پروردگار عالم نے کتنا کچھ انتظام کیا ہے۔ اور میں انشاءاللہ جب موضوع شروع ہوگا تو پھر ایک مرتبہ اس پر گفتگو کروں گا تو اور واضح ہوگی بات۔ کتنا کچھ انتظام کیا ہے پروردگار عالم نے اسی دین کے لیے۔ جو بھی ہمارے سامنے موجود ہے وہ سب اسی دین کے لیے انجام دیا گیا۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ کوئی دوسرا دین نہیں آیا، ایک ہی دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ جناب آدم سے اس کی بنیاد رکھی گئی، ظاہراً اس دنیا میں جناب آدم سے شروع ہوا اور جناب خاتم پر اختتام پذیر ہوا، یعنی مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا۔ اس بیچ میں جتنے انبیاء گزرے ہیں سب اسی دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی دین کے لیے، لیکن کوئی بھی اپنی تعلیمات اور اپنے پیغام کا نام اسلام نہیں رکھ رہا۔ شریعتیں ہیں، کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، آ رہے ہیں، بیان کی جا رہی ہیں باتیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری تعلیمات کا نام اسلام ہے۔ البتہ یہ نام پایا جا رہا ہے مختلف انبیاء کے یہاں،
اور جیسے جیسے بات آخر کی طرف جا رہی ہے نام زیادہ پایا جا رہا ہے. بعض انبیاء نے وصیت کی ہے، جناب یعقوب کی وصیت ہے کہ فلا تموتن، اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس دنیا سے جانا نہیں، تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جانا. اسلام، لیکن یہ بمعنی تسلیم ہے، یہ وہ معنی اصطلاحی معنی میں نہیں ہے جو آج استعمال ہو رہا ہے، لیکن بالآخر نام آ رہا ہے سامنے. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں مسلمان ہو گئے، کہا جائے جب دونوں تسلیم ہو گئے، باپ اور بیٹے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل. وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان قرار دے. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی دعا. اب دیکھ رہے ہیں جب جتنا قریب آ رہا ہے آخری مرحلے سے اتنا نام سنائی دے رہا ہے، لیکن کوئی نبی اس کا نام اسلام نہیں رکھ رہا، کیونکہ یہ نام وہی رکھے گا جس پر دین مکمل ہوگا. نام کا اعلان وہی کرے گا، نام نامینیشن اس ساری تعلیمات کا وہی انسان کرے گا کہ جس پر تمام تعلیمات مکمل ہو رہی ہوں. وہ آخری پیغمبر ہیں، آپ جانتے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے یہ سارا کچھ انتظام کیا، دین مکمل کس پر ہوا؟ خود رسول پر. اب یہ پھر تفصیل طلب ہے، پیچھے جانا پڑے گا، لیکن رک رہا ہوں بات کے لیے. دین مکمل کس پر ہوا؟ خود پیغمبر پر، آخری پیغمبر پر. یعنی اگر آخری پیغمبر کو بیچ سے ہٹا لیا جائے تو 1,23,999 انبیاء کی محنت برباد ہو جائے گی، لغو ہو جائے گا، سب بیکار ہو جائے گا. یعنی کائنات بے ہدف ہو جائے گی. توجہ کریں، کائنات بے مقصد ہو جائے گی اگر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر سے ہٹا لیا جائے. پوری کائنات بے ہدف ہو جائے گی. جو کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا جناب آدم کے آنے کا، کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا جناب نوح اور دیگر انبیاء کی تعلیمات کا اگر پیغمبر آخر میں نہ آئے. نہیں، کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا زمین و آسمان کے برقرار کرنے کا. پوری کائنات، پورا عالم تکوین بیکار ہو جائے گا اگر پیغمبر کی ذات کو ہٹا دیا جائے. اسی کو پروردگار عالم نے کہا حدیث قدسی میں کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں افلاک کو پیدا ہی نہیں کرتا. یعنی یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. درست، یہاں تک بات واضح ہے. یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. آپ کے لیے ہے یعنی کیا؟ یہ کوئی تشریفاتی جملہ نہیں ہے، یہ کوئی ادبی و تکلفاتی جملہ نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے سب کچھ آپ کے لیے ہے، یعنی اگر آپ نہیں ہوں گے تو یہ سب بیکار ہو جائے گا. حقیقت کا جملہ ہے. یعنی بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث قدسی کے ذریعے سے. آپ خود دیکھیں نا اس چیز کو. پروردگار عالم پیغمبر سے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کو خود پتا ہے جو کہہ رہا ہے پروردگار عالم، کیونکہ علم الہی کے وارث ہیں یہ، انہیں معلوم ہے جو کچھ کہہ رہا ہے. تو کیوں کہہ رہا ہے پیغمبر سے؟ یا رسول اللہ اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ بیکار ہو جاتا کہ مجھے معلوم ہے، تو نے مجھے پہلے ہی بتا دیا. یہ ابھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا اسے محسوس کرے. اس جملے کو بیان کر کے پیغمبر سے، پیغمبر کو مخاطب بیان کر کے پروردگار عالم جو خطاب کر رہا ہے وہ دراصل کائنات سے خطاب کر رہا ہے کہ میرے نبی کی شخصیت کو پہچانو کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو سب بیکار ہو جاتا. وہ پروردگار عالم اگر انہی کے لیے تو نے سب کچھ کیا تھا تو انہی کو بھیج دیتا. اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ اگر انہی کے لیے تو نے سب کچھ کیا تھا تو 1,23,999 انبیاء دنیا میں کیوں آئے؟ پہلے ہی اور آخر انہی کو بھیجتا، بات تمام تھی. جیسے کہ اگر کسی کو کوئی پروگرام کرنا ہو کسی ایک انسان کے لیے، اسی سے کے لیے کر دے. یہ آگے پیچھے یہ سب کیوں ہے؟ لیکن نہیں، چونکہ دنیا میں بھیجنا نہیں ہے. صرف توجہ کیجئے، صرف دنیا میں بھیجنا نہیں ہے پیغمبر کو، بلکہ پیغمبر کو دنیا میں آ کر کے لوگوں کو لے کے جانا ہے. نہیں، پیغمبر کا نزول ہے قرآن کی طریقے سے، یعنی پیغمبر نازل ہو رہے ہیں اپنے مقام سے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ حقیقت محمدیہ
کہ جو اول ما خلق اللہ نوری کی مصداق ہے، کہاں وہ حقیقت محمدی اور کہاں پیغمبر کا اس دنیا میں اس ظاہری اور مادی بدن کے ساتھ آنا، دونوں میں بہت فرق ہے. یہ بدن مثلا محدود ہے لیکن حقیقت محمدی محدود نہیں ہے. مثلا اگر پیغمبر مکے میں ہے تو مدینے میں نہیں، ظاہری بدن کے ساتھ اگر مدینے میں ہے تو مکے میں نہیں. چونکہ اگر پیغمبر کو اس حقیقت کے اعتبار سے سوچا جائے تو وہ حقیقت محمدیہ تو ایسی ہے کہ جہاں تک رب العالمین کا دائرہ ہے وہاں تک رحمت للعالمین کا دائرہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات محمد اور آل محمد. جہاں تک رب العالمین کا دائرہ ہے، وہ لفظ رب العالمین جا رہا الحمدللہ رب العالمین، جہاں تک رب العالمین کا دائرہ جا رہا ہے، جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک ان کی رحمانیت ہے روز اول سے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک عام الفیل میں دنیا میں آنے کے بعد رحمت للعالمین، نہیں. یہ جب جناب آدم وجود میں نہیں آئے تھے تب بھی یہ رحمت للعالمین. جس وقت انبیاء کائنات میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی یہ رحمت للعالمین. جب دنیا میں نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ فلک ہے، نہ ملک ہے، نہ شجر ہے، نہ حجر ہے، نہ فضا ہے، نہ خلا ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے اس وقت بھی یہ رحمت للعالمین. اور یہ رحمت للعالمین کب سے ہے اس کا کسی کو ادراک نہ ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے. توجہ کریں جب عرض کر رہا ہوں کہ ان کے رحمت للعالمین یہ کب سے ہے اس کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایک جملہ اگر کہوں تو شاید ذرا سا سخت ہو، لیکن محسوس کیجئے گا کہ کوئی ہے نہیں آج دنیا میں کہ جو رب العالمین اور رحمت للعالمین کے درمیان حد فاصل کھینچ دے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں فلسفے کی دنیا میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی حد فاصل کھینچ دے یا کوئی تقسیم زمانی پیدا کر دے کہ یہاں تک وہ رب العالمین تھا اس کے بعد یہ رحمت للعالمین. اصل قبل و بعد کا تصور ختم ہو جاتا ہے. جو قبل و بعد زمان کا نتیجہ ہے، قبل و بعد زمانی لفظیں ہیں، اور یہ اس وقت کی گفتگو ہے جب نہ زمین ہے نہ زمان ہے. تو قبل و بعد کا تصور ختم ہو جائے گا. ہاں قبل و بعد رتبی بچے گا صرف، اور وہ ایک دوسری بحث ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی حقیقت محمدیہ. تو وہاں ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ہجرت مکے سے مدینے کی طرف ہجرت یعنی کیا؟ ان کا وجود تو عالم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، تو اب یہ مکے سے مدینے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ تو ہجرت کر ہی نہیں سکتی. توجہ کیجئے، حقیقت محمدیہ تو ہجرت کر ہی نہیں سکتی. جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا مکے سے مدینے آ گیا، اسی طریقے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حقیقت محمدیہ مکے سے مدینے آ گئی. اس لیے کہ جس طریقے سے پروردگار سارے عالم وجود پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے حقیقت محمدی سارے عالم وجود پر سایہ کیے ہوئے ہیں. پھر اب کیا ہے کہ ہاں وہ حقیقت محمدیہ اور ہے. توجہ کریں، اور یہ وجود ظاہری و مادی پیغمبر اور ہے. البتہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وجود کو نازل کیا گیا اور اس منزل میں لا کر کے وجود مادی کے طور پر سامنے رکھا گیا تاکہ ہم اور آپ برداشت کر سکیں. ورنہ اگر حقیقت محمدیہ ظہور کر جائے تو انبیاء تاب نہیں لا سکتے. میں دیکھا نہیں موسیٰ کا کوہ طور پر کیا حال ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اور یہ جو آپ نے ہزاروں بار اس حدیث کو سنا ہے اور بچوں کو یاد بھی ہوگی، غور بھی کیا ہے، اس کا ایک ظہور یہی ہے
کہ جب بات حقیقت محمدی کی طرف جاتی ہے تو وجود ایک ہو جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، کیونکہ دنیا میں آ کر کے یہ محمد، وہ علی، وہ فاطمہ، وہ حسن، وہ حسین، یہ سب دنیا میں آنے کے بعد ہے. لیکن اگر حقیقت تو پلٹیں گے تو ایک حقیقت ہے محمدی. توجہ کیجئے گا، ایک حقیقت ہے محمدی جہاں کوئی فرق نہیں. سر منہ جب ایک ہے تو فرق کیسا؟ کلہم نور واحد، یہ سارے کے سارے ایک نور ہیں. اور جب حقیقت محمدی یعنی ایک، اب وہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. وہ ایک حقیقت ہے، حقیقت محمدی. اور اب میں اس بات کو بہت زیادہ واضح نہیں کروں گا چونکہ موضوع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن توجہ کیجئے گا ذرا سی، شاید بعض مسائل جو ذہن الجھاتے ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں. اگر آپ محسوس کریں کہ حقیقت محمدی اور ہے اور اس دنیا میں وجود مادی پیغمبر اور ہے، اور ایسے مراد دو نہیں ہیں، لیکن اس حقیقت کے تقاضے اور ہیں، اس حقیقت کے تقاضے اور ہیں. یہاں پر جب پیغمبر ہیں تو پیغمبر کو بھوک لگے گی، مثلا ایک تقاضا ہے، جسمانی تقاضا ہے، پیغمبر کو بھوک لگے گی. لیکن حقیقت محمدیہ میں بھوک اس کھانے سے نہیں مٹے گی. توجہ کریں، میں بالکل اتنا نیچے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میرے بچے بھی اسے محسوس کر لیں. حقیقت محمدی جب یہاں پر ہے تو مکان کے اعتبار سے محدود ہے. یا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں جا رہا ہوں. یہ جا رہا ہوں کا مطلب کہ بستر پر میں نہیں ہوں، تم ہو. یہ وہ حقیقت محمدی نہیں ہے جو جا رہی ہے، وہ تو جا ہی نہیں سکتی. پورے کائنات کو لیے ہوئے اپنے دائرے کے اندر وہ جا ہی نہیں سکتی کہیں سے. بلکہ کیا ہے، وجود مادی پیغمبر ہے، جسمانی اعتبار سے یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. اس کے تقاضے، بھوک لگے گی، اس کو پیاس لگے گی، یہ ظاہراً محدود ہوگا. اگر اعجازی کیفیت میں آئے تو بات الگ ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے محدود ہے. اگر بار بار کہہ رہا ہوں، اگر مکے میں ہے تو مدینے میں نہیں، اگر مدینے میں ہے تو مکے میں نہیں، دوسرے مقامات پر نہیں. سارا سسٹم اسی طریقے سے تھا، آپ جانتے ہیں، اور آج بھی اسی طریقے سے ہے، اور جب امام آئیں گے تب بھی اسی طریقے سے ہوگا. یہ ساری چیزیں بالکل ظاہری ہیں، واضح ہیں. امام حسین نے ہجرت کی کربلا کی طرف، مدینے سے نکلے، مکے گئے، مکے سے چلے کربلا پہنچے، کربلا میں جا کر کے شہید ہوئے. یعنی امام حسین جب کربلا میں شہید ہو رہے تھے تو مکے میں نہیں تھے، ظاہراً مکے میں نہیں تھے، مدینے میں نہیں تھے. یہ حقیقت حسینیہ نہیں ہے. یہ جسم سرکار سید الشہداء ہے بے عنصر مادی کہ جو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے. حقیقت حسینی شہید نہیں ہو رہی. یہ جسم سرکار سید الشہداء جو شہید ہو رہا ہے مثلا اس جگہ پر، تو حقیقت محمدی میں کوئی اختلاف نہیں. وہ جہاں پر ہے وہاں بدل نہیں سکتی. اس کے تقاضے اور ہیں، اس کے تقاضے اور ہیں. بس ایک لفظ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. اس کے تقاضے اور ہیں، اس کے تقاضے اور ہیں. اس جسم کا تقاضا ہے، اور یہ جسم اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ملک آ کر کے بتائے کہ قرآن یہ ہے. ملک آ کر کے بیان کرے کہ قرآن یہ آیت ابھی نازل ہوئی، یہ آیت ابھی نازل ہوئی، یہ آیت ابھی نازل ہوئی. لیکن حقیقت محمدی وہ ہے، توجہ کیجئے، حقیقت محمدی وہ ہے کہ جو تسبیح کرے تو ملائکہ کو طرز تسبیح آئے. جب تسبیح کرے تو ان کو بولنے کا طریقہ آئے. جبریل تم کون ہو، میں کون ہوں؟ اب یہ سوال بھی کس نے کیا پتہ نہیں ہے. توجہ کریں کہ جبرائیل تم کون ہو، میں کون ہوں؟ تو ہے، میں ہوں. یہ محاورہ کب سے چلا مجھے نہیں معلوم، تو میں. کہتا ہے کیوں نہیں انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. یہ ہے جبرائیل جو علم کی دنیا کو، معرفت کی دنیا کو ان سے شروع کر رہے ہیں. یہ ہے جناب جبرائیل علیہ السلام جو اپنے علم و معرفت کی دنیا کو، اپنے علم و معرفت کے عالم کو ان سے آغاز کر رہے ہیں، انہی سے لے رہے ہیں بعنوان حقیقت محمدی.
جو حقیقت محمدی ایک ہے انہی سے لے رہے ہیں، اس دنیا میں آ کر کے واپس کر رہے ہیں اس وجود ظاہری پیغمبر کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ ایک بیچ میں بات ہی، حقیقت محمدی ایک ہے جس میں کوئی فرق نہیں ہے آپس میں۔ اب یہ بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اور وضاحت کبھی اور۔ تو پروردگار جب تو نے انہی کو بھیجنا تھا تو پہلے بھیج دیتا، کہ نہیں پہلے بھیج دیتا، خالی بھیجنا تھوڑی ہے، بلکہ اس وجود کو اس حقیقت سے وجود مادی، اس دنیا میں مادی وجود کے ساتھ مادی جسم کے ساتھ بھیجوں گا، نازل کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ یہ تمہیں اوپر لے جا سکے۔ توجہ کیجئے گا، یہ تمہیں اوپر لے جا سکے۔ بلا وجہ تو نہیں بھیج رہا ہوں دنیا میں کہ پیغمبر آپ جائیے سیر کر کے آئیے، نہیں، پیغمبر وہاں سے یہاں آنے کے معنی کیا ہے؟ یہ آ کر کے یہاں زندہ رہ گئے معجزہ ہے اس دنیا میں، ورنہ وہ عالم میں نور کا رہنے والا، وہ جہاں تسبیحات اربع کی غذا لینے والا، وہ عالم لاہوتی کا بسنے والا، وہ یہاں آ کر کے اس دنیا کثیف میں زندہ رہ جائے، یہ معجزہ نہیں ہے کہ یہ تم کو اوپر لے جانے کے لیے آئے تھے؟ اور تم ان کے ساتھ اوپر تبھی جا سکتے ہو جب 1,23,999 انبیاء تم پر محنت کر چکے ہوں، جب اتنے کورس پڑھ چکے ہوگے تب اس قابل بنو گے کہ ان کے ساتھ ہمراہی کر سکو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو محسوس، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ۔ تو دین کے لیے پروردگار عالم نے اتنا کچھ کیا، اسی دین کے لیے جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اسلام، اتنا کچھ کیا، جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک اذہان عمومی کو آمادہ کیا مالک نے۔ یہ عموم ذہن، فہم و شعور بشری اس قابل ہو جائے کہ پیغمبر کو محسوس کر سکے۔ توجہ کیجئے، اس کے بعد پیغمبر دنیا میں آئے تاکہ یہاں سے لے کر کے جائیں۔ اب اسے یاد رکھیے کہ تاکہ دوبارہ مجھے نہ کہنا پڑے، اچھا پھر اس پر گفتگو ہوگی ایک مرتبہ، کہ یہاں سے لے کر کے آگے جائیں پیغمبر اور انسان کو کمال کی منزلوں کو طے کرائیں۔ خوب یہاں تک آ گیا دین، اور سب کچھ اسی لیے کیا۔ اب اس دین کو دنیا میں محکم کرنا ہے، استوار کرنا ہے۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے گا، ذرا سے سنجیدہ گفتگو ہوگی کچھ دیر کے لیے۔ دین اس دنیا میں استوار ثابت کیسے ہوگا؟ کوئی چیز اس دنیا میں پائیدار اور زیادہ دن رہنے والی کون سی ہوتی ہے؟ یہ ذرا سی سنجیدہ گفتگو ہے، اور اس پہ ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو، جوانوں کو غور کرنا پڑے گا کہ ہم کسی چیز کو اس دنیا میں، آج کی اس دنیا میں مثلاً ثابت اور پائیدار، دیر تک رہنے والی کیسے بنا سکتے ہیں؟ کہ جب ہماری چیز میں آئیڈیالوجی صحیح ہوگی، جب ہماری کوئی چیز درست آئیڈیالوجی رکھے گی تو وہ دنیا میں زیادہ دن تک رہ پائے گی۔ جتنا زیادہ معقول ہوگی اور جتنی اچھی آئیڈیالوجی ہوگی وہ باقی رہے گی۔ اور اگر آئیڈیالوجی محکم نہیں ہے، اگر اس کے اصول عقلی نہیں ہیں، اگر اس کی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو علماء پسند، علماء سے مراد ہم جیسے لباس کے لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، خود جو دنیا کے دانشور ہیں، پسند انٹلیکچوئل جنہیں کہتے ہیں، ان کے پسند کی نہ ہو تو وہ چیز دنیا میں دیر تک نہیں رہ پاتی۔ یہ بالکل واضح ہے۔ کتنے اس طرح کے قوانین تھے کہ جو ختم ہو گئے۔ کیوں ختم ہو گئے؟ چونکہ ان سے بہتر قانون آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ ایک کوئی آئیڈیالوجی کسی نے پیش کی تھی، کچھ دن چلتی رہی، سائنس کی دنیا میں آپ جائیں، فزکس کی دنیا میں موجود ہے، کیمسٹری کی دنیا میں موجود، میڈیکل سائنس تو ماشاء اللہ موجود ہے،
ہمارے یہاں بھی موجود ہے، اصول میں بھی موجود ہے، علم اصول میں بھی ہے، علم فقہ میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، کیونکہ یہ عقلی چیز ہے. یہ جب کوئی آئیڈیالوجی آتی ہے تو اسی وقت تک وہ دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھ پاتی ہے جب تک کوئی اس سے بہتر نہ آ جائے، اور جب اس سے بہتر آ جائے گی تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گی. زور و زبردستی اور اس سے کوئی باقی نہیں رکھ پاتا. وہ ممکن ہے کہ حلقے کے اندر محدود ہو کر کے رہ جائے، لیکن دنیا میں کام نہیں کر پائے گی اگر اس کی آئیڈیالوجی کمزور پڑ جائے تو. اور یہ بات صرف ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید نے بھی کہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم کسی آیت کو نہ منسوخ کرتے ہیں نہ فراموش کرتے ہیں، یا جو آیت منسوخ ہوتی ہے فراموش ہوتی ہے یا اس جیسی لاتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں. یہ قرآن مجید ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. جو بھی آیت منسوخ ہوئی یا فراموش ہوئی ہم اس سے بہتر، اس جیسی یا اس سے بہتر یا اس جیسی لائے. یہ قرآن مجید نے کہا. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم نے کسی آئیڈیالوجی کو دنیا میں پیش کیا ہے تو یہ اسی وقت تک ساتھ دے سکے گی تمہارا کہ جب تک اس سے بہتر نہ آ جائے. یہ بالکل یہ بات یہاں تک تو واضح ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہوگی اس میں سمجھنے میں بھی. پروردگار کہہ رہا ہے وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ہم ان کے دین کو دنیا میں تمکین کریں گے، برقرار کریں گے، ثابت کریں گے. یعنی کیا؟ کب تک کے لیے؟ کہ جب تک یہ آیت موجود ہے. مثلا کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. آج بھی یہ آیت موجود ہے. توجہ کیجئے، آج بھی قرآن مجید میں سورہ نور میں یہ آیت موجود ہے، منسوخ نہیں ہوئی. کوئی مفسر دعویٰ نہیں کر رہا کہ آیت منسوخ ہوئی، نہیں، سوال ہی نہیں. آج بھی یعنی منسوخ نہیں ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ عمل جاری ہے. جب عمل جاری ہے تو مطلب یہ ہے کہ دین آج بھی برقرار کرے گا خدا. دیکھیے قدم بقدم آپ کے ساتھ چل رہا ہوں کہ دین کو آج بھی برقرار کرے گا خدا، دین آج بھی ثابت کرے گا خدا، دین آج بھی استوار کرے گا اس دنیا میں. کون سا دین؟ کوئی نیا آئے گا نہیں، وہی دین جو 1400 برس پہلے آیا تھا. یعنی 1400 برس پہلے نہیں، آغاز انسانیت سے شروع ہوا تھا، اس کے پہلے سے شروع ہوا تھا، 1400 برس پہلے مکمل ہوا تھا. 1400 برس پہلے مکمل ہوا تھا وہی دین. کیا آپ کے پاس کوئی ایسی آئیڈیالوجی موجود ہے کہ جس میں اتنے دن رکنے کی صلاحیت موجود ہو؟ کہ جہاں اتنا اچھا قانون لایا گیا کہ جو اتنی صدیوں تک چلتا رہا، اور نہ فقط یہ کہ چلتا رہا بلکہ دنیا سے اپنے آپ کو منواتا رہا. توجہ کریں، ایک گاؤں مکہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں، ایک چھوٹے سے گاؤں مدینہ، ایک چھوٹا سا گاؤں مثلا جس کی آبادی 1000-2000 لوگ، کل ملا کر کے اس جگہ سے ایک آئیڈیالوجی نے جنم لیا، اور اس حالت میں جنم لیا کہ اس کے سرسخت مخالفین اطراف میں موجود ہیں جو اس بات کو پوری طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجی آگے نہ بڑھنے پائے، یہ یہیں پر ختم ہو جائے. جو بھی پیغام ہے، جو بھی چیز ہے، وہ یا مکے مدینے سے باہر نہ نکلنے پائے. ساری طاقت لگا دی گئی اس وقت سے آج تک. توجہ کریں، ایک انسان نے مکے میں ایک پیغام دیا، لے کر کے مدینے آیا، پیغام کو باقی رکھا اور آواز دی کیا؟ لا الہ الا اللہ تفلحو. صرف ایک پیغام ہے، لا الہ الا اللہ. یہ کتنا محکم پیغام تھا کہ ساری دشمنیوں کے باوجود آج تک باقی ہے. اور آج آپ اٹھا کر کے اگر اذان کے وقت کو شمار کریں تو شاید 24 آور میں کوئی ایسا منٹ نہیں گزرے گا کہ جہاں دنیا میں کہیں نہ کہیں اس گلوبل پر کہیں نہ کہیں کہا نہ جا رہا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کتنی محکم آئیڈیالوجی ہوگی
کتنے محکم اصول اور قوانین ہوں گے اس کے جس نے اتنے دن تک دوام رکھا. اور نہ فقط یہ کہ دوام رکھا، آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ دوسرے جو مکاتب فکر ہیں وہ اس کے سامنے بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں. مسیحیت اس کے پہلے سے موجود ہے، لیکن آج بھی یورپ میں دم توڑ رہی ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، دوسرے لوگ جناب موسیٰ کے ماننے والے یہودی پورا زور لگا رہے ہیں ہر طریقے سے اپنی آئیڈیالوجی کو سامنے لانے کے لیے، لیکن نہیں کر پا رہے کچھ. اور یہ اتنی محکم آئیڈیالوجی کہ جہاں پر ہماری ساری نالائقیوں کے باوجود، اس میں کوئی کہنے میں کوئی عار تو نہیں ہے، ہماری ساری نالائقیوں کے باوجود آج بھی دنیا میں حرف اول کے طور پر سامنے آ رہی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ خدا کا وعدہ ہے. توجہ کریں، یہ خدا کا وعدہ ہے. وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ہم دین کو دنیا میں استوار کریں گے، قائم کریں گے، برقرار کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب جب دنیا میں برقرار ہوگا، زبردستی تو ہوگا نہیں. آپ زبردستی کر بھی نہیں سکتے کسی سے. دیکھیے، زبردستی کسی سے سر کو جھکا دینا اور ہے، لیکن زبردستی کسی کا دل جھکا لیجئے ناممکن ہے. کچھ بھی کر لے، کتنی دولت خرچ کرے، کتنی طاقت لگا دے، کچھ کرے، سر جھکا دے گا سامنے انسان آ کر کے مجبوراً. دل نہیں جھکا سکتا کسی کے سامنے. اور یہ دلیل ہے 1400 برس ہو گئے. دنیا کتنی کوششیں کرتی رہی، جن سے محبت ہے وہ بھی کم نہیں ہوئی، جن سے نفرت ہے وہ بھی کم نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ کہ دل پر قابو نہیں ہے. جب بھی کوئی ایسا ہوگا تو کیوں؟ چونکہ آئیڈیالوجی سامنے ہونی چاہیے. تو پروردگار عالم جب اس طریقے سے کہہ رہا نُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ ہم اس دین کو ان کے لیے کہ جس کو ہم نے پسند کیا ہے اس کو دنیا میں استوار کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو عقلی نہ ہو. یہ کہنا چاہ رہا تھا اس جگہ طلع کر کے. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا قانون بھی اسلام میں کوئی ایسا ناممکن ہے کہ ہو، محال ہے کہ ہو، جو عقلی نہ ہو. ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو بات الگ ہے، لیکن عقلی نہ ہو یہ بات الگ ہے. ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ کوئی بھی آئیڈیالوجی عقل سلیم سے ٹکرا کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. محدود ہو جائے گی، محدود ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی. آج آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹے سے 1000-2000 کے گاؤں سے بڑھنے والا اسلام آج پوری دنیا پر چھا گیا کہ نہیں؟ کو کیسے چھا گیا؟ کتنی کوشش کر رہے ہیں دشمن کہ اسے محدود کریں. دیکھ لیں آپ، کتنی کوشش ہو رہی ہے. کچھ پارٹیز انہوں نے بنائی بنام اسلام. میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے بالکل واضح کہہ نہیں سکتا ہوں. کچھ پارٹیز انہوں نے بنائی بنام اسلام، کچھ گروہ انہوں نے بنائے بنام اسلام، اور ان لوگوں سے اسلام مخالف حرکتیں سرزد کروائیں. اسلام مخالف حرکتیں، بلکہ اسلام دشمن حرکتیں ان سے سرزد کروائیں. پھر ان کو اپنے میڈیا سے پوری دنیا میں دکھایا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ ہے اسلام. میڈیا تمہارا، لوگ تمہارے، کرنے والے تمہارے، سارے یہ ایکٹرز تمہارے، سارا میڈیا تمہارا، بیہائنڈ آف دا سین سب تمہارا، سب کچھ کیا. لیکن اس کے بعد بھی آپ توجہ کریں، پوری دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی اسلام محدود نہیں ہوا. کسی جگہ آپ چلے جائیے، یورپ جائیے، امریکہ جائیے، افریقہ جائیے، کہیں جائیے، لیکن اسلام محدود نہیں ہو رہا، آگے بڑھ رہا ہے. دوسری عبادت گاہیں ٹوٹ رہی ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، پابندی بھی لگائی جا رہی ہے کہ نہ بننے پائے، اس کے باوجود نہیں رک پا رہا. عجیب کشمکش میں دشمن آ گیا. ہمارے یہاں حوزے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، دوران بین المحظورین، کہ ایسا کام ہے کہ دونوں طرف محظور ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی.
اس کی چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، صرف قریب ذہن کے لیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پورے سال کسی چاند میں مشکل نہیں ہوتی، عید کے چاند کے لیے سب پریشان رہتے ہیں. ہر دفتر، ہر جگہ، ہر اعلان، پورے سال سب سوئے رہتے ہیں. جملے سے سنتے ہیں آپ نا، پورے سال سارے بعض لوگ جسارت بھی کرتے ہیں، مراجع کے سارے مراجع سوئے رہتے ہیں اور کچھ نہیں، عید کے لیے سب پریشان ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے یہ بات، کبھی اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا کسی چاند میں، عید کے لیے بہت زیادہ ہنگامہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ہنگامہ؟ یہ کبھی اس پر سوچا ہم نے؟ بالکل صحیح ہے کہ ہنگامہ ہوتا ہے. دشمن اسے خوب بنا کر کے پیش کرتا ہے پوری دنیا میں، چاروں طرف ایک مصیبت پیدا کرتا ہے عید کے چاند کے لیے، اور پھر اسی دشمن کی لائن میں ہم بھی لگ کر کے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم بھی وہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ ہنگامہ ہوتا ہے؟ چونکہ دونوں طرف محظور ہے. یہ کسی چاند میں ایسی صورت پیش نہیں آتی. کوئی بھی چاند حرام اور واجب کے بیچ میں نہیں نکلتا سوائے عید کے چاند کے. کوئی بھی چاند ایسا نہیں ہے جو حرام اور واجب کے بیچ میں نکلے. صرف عید کا چاند ایسا ہے جو حرام اور واجب کے بیچ میں نکلتا ہے. ادھر جاؤ تو حرام، ادھر جاؤ تو واجب. مشکل یہ ہے اس عید کے چاند میں، چونکہ اگر چاند نکل آیا تو روزہ رکھنا حرام، اور اگر چاند نہیں ہوا تو روزہ رکھنا واجب. چونکہ 30 کا چاند ہے، 30واں دن ہے. اگر 29 کا چاند ہو گیا تو عید کا دن ہوگا، روزہ رکھنا حرام ہوگا. اور اگر چاند نہیں ہوا تو 30 ماہ رمضان ہوگی، روزہ رکھنا واجب ہوگا. تو حرام و واجب کے بیچ میں پورے سال میں صرف ایک چاند ایسا آتا ہے جو وقت بھی نہیں دیتا فوری حرام ہے یا فوری واجب ہے. اس لیے مشکل زیادہ ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ذی الحج کے چاند میں بھی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن وہ 10 دن کے میں کہیں نہ کہیں ثابت ہی ہو جاتا ہے. لیکن یہ فوری مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے مشکل زیادہ ہوتی ہے. تو دونوں طرف ایک محظور پیش آتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. یہی محظور آج دشمنان اسلام کے سامنے موجود ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کبھی کبھی ترس آتا ہے ان بیچاروں پر. بیچارے کہو اور کیا، عقلی اعتبار سے بیچارے ہی ہیں. اگر وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، محظور دیکھیں، اگر اسلام کے بارے میں کوئی مخالفت نہیں کرتے تو اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے دائرے کو پھیلا رہا ہے دنیا میں. اور اگر کچھ بولتے ہیں تو اور تیز آگے بڑھ جاتا ہے. کریں تو کیا کریں آخر؟ اگر کچھ نہ بولیں تو مصیبت، اور اگر کچھ بولیں تو اور مصیبت. لہذا ہر حربے کو کبھی نہ کبھی ٹرائی کیا کرتے ہیں، یہ ہو تو کیوں، وہ ہو تو کیوں. بالکل وہی کیفیت جو آپ محرم شروع ہونے کے پہلے دیکھتے ہیں، وہی پرانے گھسے پٹے سوال جو 1400 برس سے ہر سال کہے چلے جا رہے ہیں، پھر محرم میں پیش آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں، وہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں. چونکہ مشکل میں یہی ہے کہ اگر نہ روکیں تو یہ اور آگے بڑھ رہی ہے عزاداری، اور جب روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اور زیادہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ ہوتا کیوں ہے؟ چونکہ آئیڈیالوجی محکم ہے. توجہ کیجئے، اسلام کی آئیڈیالوجی محکم ہے. اب یہاں سے بس ذرا سی بات، یہاں سے کم از کم ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ ہم اپنے معقول دین، لفظوں پر غور کیجئے گا، اپنے معقول دین اور معقول مذہب کو معقول طریقے سے دنیا میں پیش کریں. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معقول دین اور اس دین میں معقول مذہب یعنی مکتب اہل بیت، اس پر انشاءاللہ آج تو شاید گفتگو پتہ نہیں ہو پائے گی، نہیں کل عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ تمام اس دین میں جو مکاتب فکر اور بھی ہیں ان میں سب سے معقول مکتب اہل بیت. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے معقول دین میں معقول مکتب میں کو دنیا کے سامنے اس طریقے سے پیش کریں جو معقول ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نامعقول طریقے سے پیش کرنے پر لوگ دین یا مکتب سے منحرف ہو جائیں.
اور ہم وہی کام کر رہے ہوں جو دشمن چاہتا ہے. اور اب یہ موضوع نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے عرض کرتا ائمہ طاہرین نے کتنا منع کیا ایسے لوگوں کو کہ خبردار ایسی حرکتیں نہ کرنا کہ جو ہمارے معقول مکتب میں کوئی نامعقول نقطہ لگا سکے. کوئی ایسی حرکت نہ کرو. اب جیسے ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں, جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مفضل. توجہ کیجیے گا, بس ذرا سی بات ہے, زیادہ نہیں, تاکہ بات پہنچ جائے بچوں تک. مفضل. اور آج حوزہ علمیہ میں ایک کتاب ہے توحید مفضل کے نام سے, توحیدی اصول اس کے اندر موجود ہیں, اور ایک اچھی کتاب ہے. ہوا تھا کیا اس میں کہ مسجد میں داخل ہوئے مفضل تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے ابن ابی الاوجاع, وہ بیٹھا ہوا دہریہ, خدا کا انکار کرنے والا. وہ بیٹھا ہوا, کچھ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے, بحث کر رہا ہے. جا کر کے انہوں نے بھی اسے بحث کرنا شروع کر دی, الجھا لیا. کچھ دیر وہ اوپر نیچے سوال و جواب ہوتے رہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو نہ ماننے کا پیسہ لیتے ہیں. کچھ لوگ دشمن کے ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں جو نہ ماننے کا پیسہ لیتے ہیں. آپ ان سے کچھ کہیے وہ مانے گا نہیں, وہ چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو. یہ 2 انگلیاں کیا کہ 3 ہے, آپ کیا کر لیں گے اس کے لیے, کیونکہ اس کو 2 کہنے ہی نہیں مان جائے گا تو راتب کٹ جائے گا. وہ اپنے یہ ساری دلیلیں دے رہے ہیں ادھر سے ادھر سے, کہیں پر سامنے آپ آ رہے ہیں, کہیں پر نہیں, کہیں نئے سوالات ہیں. جب زیادہ یہ اس نے نہ مانا ان کی باتوں کو, رد کرتا رہا, تو آخر میں کہتا خاموش ملون. یہ اتنا سا لفظ کہا تھا. بس جیسے اس نے یہ انداز سنا تو کہتا کہ یہ بتاؤ تم کس کے شاگرد ہو. توجہ کیجیے, اس نے ساری بحث روک دی اور کہا یہ بتاؤ تم کس کے شاگرد ہو. تو کہا کہ امام صادق کے. کہتے لگ تو نہیں رہا. توجہ کیجیے, معقول مذہب کا لگ تو نہیں رہا. کہ کیوں؟ کہ جو اعتراض میں نے تمہارے سامنے کیا ہے وہ تم اس طریقے سے برہم ہوئے, زبان پہ کنٹرول کھو بیٹھے, اس سے کہیں سخت اعتراض ہم نے جعفر ابن محمد کے سامنے کیا ہے. لیکن انہوں نے کبھی ایسا برتاؤ نہیں کہ جیسا تم کر رہے ہو. ابن ابی الاوجاع کہہ رہا دہریہ ہے, خدا کا انکار کر رہا ہے, کرتا ہے, کہ اس سے سخت باتیں ہم نے ان کے سامنے کی ہیں خود, لیکن انہوں نے کبھی ایسا برتاؤ نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. آپ نے دیکھا معقول مذہب کو اگر غیر معقول طریقے سے پیش کیا گیا تو بات امام تک آئے گی. توجہ کیجئے, یہ بات مجھے نہیں معلوم میں نے یہاں سے کہی کہ نہیں کہی, لیکن آپ کے سامنے کہہ دے رہا ہوں کہ بعض اوقات کیا کبھی بھی کوئی بھی غیر معقول طریقہ اپنائیے, اس سے کوئی اپنا ہو ہی نہیں سکتا. اور انشاءاللہ اس کی دلیل کل عرض کروں گا آپ کے سامنے. کوئی بھی غیر معقول طریقہ اپنائیے, اس سے کوئی اپنا ہو ہی نہیں سکتا. جب بھی کسی کو اپنا بنانا ہو تو طریقہ معقول ہونا چاہیے. کبھی بھی کوئی غیر معقول طریقے سے الٹی سیدھی باتوں سے اور روب سے کوئی اپنا نہیں بنتا کبھی کسی کا. آپ کے پرسنل لائف میں آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, حتی جانور تو اپنے بنتے نہیں ہیں. انسان تو انسان کی بات ہے, جانور بھی اپنا نہیں بنتے. آپ دیکھیے, ہم نے دیکھا ہے اپنے لکھنؤ میں اپنے بچپنے میں لوگ اکثر, ابھی بھی ہوگا, لوگ کبوتر پالتے تھے اور ابھی بھی پالے جاتے ہوں گے کبوتر. اور اس میں بھی اگر کبوتر گھر میں پلے ہوئے ہیں, کوئی نیا کبوتر آ کر کے دیوار پر بیٹھ جائے تو ہر کبوتر باز کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کو اندر بلا لے. کوئی بچہ بھی اگر اس نے دیکھ لیا کوئی نیا کبوتر آیا دیوار پر تو وہ دانہ ڈال کر کے اور ایک خاص انداز میں نرم لہجے میں اسے بلاتا ہے. اب وہ تو انداز تو مجھے آتا نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان کروں یہاں سے, لیکن ملا کر جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. آ کر کے ایک خاص طریقے سے اسے بلاتا ہے, دانہ ڈال کر کے چپ چاپ بالکل سائلنٹ ماحول میں, اور اسے دانہ ڈال کر کے بلاتا ہے کہ یہ آ جائے, کسی صورت سے آ جائے نیچے.
اور اگر اس بیچ میں کوئی دوسرا بچہ آ کر کے اسے کنکر مار دے, پتھر مار دے, تو یہ بچہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے گا اس سے, کہ کیوں, تو کہ تم نے ہمارے کبوتر کو اڑا دیا, ہمارے, جبکہ اس کا تھا نہیں وہ, لیکن اس کو اپنا سمجھنے لگا تھا. اپنا بنانے سے پہلے فطرت دیکھیں, انداز دیکھیں, اپنا سمجھنے لگا تھا اپنا بنانے سے پہلے, اور ایک خاص انداز سے بلا رہا تھا. یعنی بچہ اپنی لاشعوری میں بھی یہ سمجھتا ہے, توجہ کیجئے, اپنی لاشعوری میں یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی غیر کو اپنا بنانا ہے, اگر کسی غیر کو اپنا بنانا ہے تو غیر معقول اینٹ پتھر مارنے سے کوئی اپنا نہیں بنتا, معقول پیار کے لہجے سے اپنا بنتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. خوب عرض ہو رہا تھا کہ اپنے معقول دین اور معقول مذہب کو ہم دنیا کے سامنے معقول طریقے سے پیش کریں, کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی میں کہیں کوئی لوچ نہیں ہے. اب انشاءاللہ اس پر میں کل گزارش کروں گا اسی جگہ سے. کہیں کوئی ہلکا پن, کہیں کوئی سبکی, کہیں پر کوئی ایسی چیز کے ثابت نہ کی جا سکے ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں نہ معلوم ہو یہ بات الگ ہے, لیکن ہمارے مذہب میں, ہمارے مکتب میں, ہماری فقہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لاجواب ہو. جواب ہے ہر چیز کا, معقول جواب موجود ہے. انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی تفصیل سے. ذرا معقول جواب موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم تو ہوا, لیکن ہم پر کوئی علمی چیلنج لاجواب نہیں رہا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ایک ایسا سوال کیا تھا آج تک جواب نہیں دیا جا سکا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. روز اول سے جو جواب کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو آج تک جاری ہے. آپ دیکھ لیں, امام حسین نے کیا کہا تھا, ہم نے کیا کسی حلال کو حرام کر دیا؟ کہا نہیں. کہا کسی حرام کو حلال کر دیا؟ کہا نہیں. کہا پھر ہمارے خون کو کیوں حلال جانتے ہو؟ فبما تستحلون دمی. تم نے کہا بغضا لابیک, آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. عجیب ہے, باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. باپ کیسا تھا؟ باپ نے اسی سوال کے جواب کے لیے خود پوچھ لیا تھا اپنے قاتل سے, اب بئس الامام لک, کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو کہتا ہے کہ آپ اسے جنت بھیجیں گے جو جہنم میں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سلسلہ دیکھیں. یعنی ہمیں قتل تو کر سکتے ہو, لیکن ہماری آئیڈیالوجی کو داغدار نہیں کر سکتے, ہماری فکر کو مخدوش نہیں کر سکتے. اور کتنا سخت تھا وہ زمانہ کہ جو کربلا کے بعد کا زمانہ ہے. آپ واقعی تعجب ہے. بھوکے لوگ, پیاسے لوگ, تھکے ہوئے لوگ, عزیز مردہ لوگ, رسن بستہ لوگ, نامحرموں میں گھرے ہوئے لوگ, چاروں طرف دشمن کے درمیان لوگ, لیکن جب زبان کھولتے ہیں تو دنیا انگوش بدندہ رہ جاتی. کیا ہے یہ آئیڈیالوجی کی مضبوطی ہے کہ گھبرانا نہیں کبھی کسی چیز سے. اپنے دین اور مکتب کو باقاعدہ عقلی طریقے سے سمجھو. دیکھیں, جب بھی کوئی دنیا کا آدمی تمہارے سامنے آئے تو اس کو معقول جواب پیش کر سکو. توجہ میرے عزیز, تو کاش یہ موضوعات ہوں ہماری مجالس میں کہ جہاں پر ہر جوان یہاں سے معقول چیزیں لے کر کے جائے, کہ جب بھی کوئی چیز تمہارے سامنے آئے تو اس کا معقول جواب دے سکو. اور ایسا ہے نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, سب موجود ہے ہمارے یہاں, ہر چیز موجود ہے. بس میرے عزیز ہو, آج 5 محرم تھی, ایام عزا کے 5 دن گزر گئے. عشر اول محرم آدھا گزر گیا.
اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کل مجلسیں شروع ہوئی تھیں اور آج اس بی بی کا ماتم ہے. اس بی بی کے سامنے ماتم کرنا ہے کہ جو بی بی کربلا کے لیے دنیا میں آئی تھی. سخت ہے، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ جو بی بی کربلا ہی کے لیے دنیا میں آئی تھی، چونکہ جب دنیا میں آئی ہیں پیغمبر نے گود میں لیا ہے تو رونے لگے. نام بھی زینب، یہ نام بھی خدا نے رکھا ہے. جناب جبرائیل نازل ہوئے ہیں کہ اس بچی کا نام زینب رکھے ہیں. اور پیغمبر نے گریہ کیا. پہلی نواسی پیدا ہوئی ہے، رسول اللہ گریہ سارے مصائب بیان کر دیے. کہا میری بچی پر رونے کا ثواب کیا ہوگا؟ کہا وہی جو حسین پر رونے کا ثواب ہوگا. مربوط کر دیا دونوں بہن بھائی کو. شادی کی نوبت آئی، پیغامات آتے رہے، مولا کائنات رد کرتے رہے. جناب عبداللہ ابن جعفر کے پیغام کو قبول کیا، شرط لگائی کہ عبداللہ قبول تو ہے لیکن ایک شرط ہے. کہ وہ کیا؟ کہ جب حسین سفر کرے اور زینب جانا چاہیں تو تم روکو گے نہیں. اللہ اللہ، یہ شرط در ضمن عقد ہے، یعنی اختیار شوہری سے خارج کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ بیان کرنا ہے کہ کربلا کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. کربلا کا مشن بغیر زینب کے کچھ کم سا لگے گا. امام حسین مدینے سے چلنے لگے تو جناب زینب اپنے بھائی کے ساتھ ہیں. اپنے شوہر عبداللہ کے جو نہایت طریقے سے، بری طریقے سے مریض ہیں، ان سے اجازت لے کر کے آ گئیں. جناب عبداللہ نے کہا کہ بی بی وہ تو آپ کے بابا نے شرط کی تھی کہ میں روکوں گا نہیں، آپ جائیے، خوشی سے جائیے، میرے دونوں بیٹوں کو لیتی جائیے. میں خود چلتا، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں کس طریقے سے مریض ہوں، ان دونوں بیٹوں کو لیتی جائیے. اگر کوئی جنگ ہو جائے تو انہیں میری طرف سے میدان میں بھیج دیجیے گا. لے کے آ گئیں. اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چلی یہ بہن. ایک لمحے کے لیے بھی بہن نے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑا، ساتھ ساتھ رہی زینب ہر ایک جگہ پر، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. میرے بچوں کل روز قربانی ہے. ہاں ماں، کل لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے. لوگ امام حسین پر اپنی جان کو فدا کریں گے. کہا ماں صبح ہونے دیں، ہم دادا جعفر طیار کی جنگ یاد دلائیں. یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ ابو الفضل العباس کے بھتیجے ہیں اور سکھائے ہوئے ہیں. دونوں شہزادے اون و محمد، اب میں تاریخی اختلاف پر بات نہیں کروں گا، دونوں شہزادے اون و محمد انتظار کر رہے ہیں. صبح کا سورج نمودار ہوا، ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا. لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ کی ترتیب ہے جسے کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا. پہلے اصحاب میدان میں جا رہے ہیں. آدھا لشکر تو حملہ اولا میں مارا گیا. جب نماز سے امام حسین ابھی فارغ نہیں ہونے پائے تھے نماز صبح سے، عمر سعد نے تیر چلایا اور اس کے ساتھ ایک بارش ہوئی تیروں کی. اصحاب حسینی نے اپنے آپ کو صف میں کھڑا کر دیا قطار میں، کوئی تیر خیمے تک نہ جانے پائے. آدھے سے زیادہ لوگ، تقریباً 40 لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے. اس کے بعد پیغام دیا گیا یہ کیا طریقہ ہے، ہم خود آ رہے ہیں ایک جنگ کرنے کے لیے.
ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے. سوچئے بچا ہوا لشکر کس طریقے سے اس سپہ سالار لشکر نے ان کو فوج کو اپنی فوج کو منظم کیا تھا کہ یہ بچا ہوا لشکر عصر تک گیا. ظہر تک اصحاب موجود ہیں, صبح اس پہ آدھا لشکر مارا گیا, لیکن اس کے بعد ظہر تک اصحاب موجود ہیں. ابو ثمامہ سیدابی موجود ہیں, سعید موجود ہے, زہیر موجود ہے, حبیب موجود ہے, یہ سب ظہر تک موجود ہیں. اور اس کے بعد جب سب چلے گئے تو اب جناب زینب کی بچوں کی باری آئی ہے. اولاد عقیل بھی قربان ہو گئی, اولاد جعفر کی باری آئی. مقتل کہتا ہے زینب اپنے دونوں بچوں کو لیے ہوئے امام حسین کے پاس آئی. آپ نے کہیں ایسا دیکھا ہے جو ماں سفارش کے لیے آ رہی ہو موت کی؟ ماں تو اپنے بچوں کے لیے زندگی کی دعا کرتی ہے. اپنے دونوں بیٹوں کو جناب زینب نے نیا لباس پہنایا, آراستہ کیا, آمادہ کیا. یہ مقتل کے جملے خطابت نہیں ہے, آراستہ کیا, آمادہ کیا, اور لے کر کے بھائی کے سامنے آئیں اور آواز دی, بھیا. عجیب خوشی کا عالم ہے جناب زینب کا, بھیا میرے بیٹوں کو اجازت دے دے. امام حسین نے کبھی بہن کے چہرے کو دیکھا, کبھی اونا محمد کو دیکھا. کیا کہیں بہن سے حسین, کیسے کہیں, کیا کہہ کے روکے, یہ عالمہ غیر معلمہ ہے. اے زینب, ان کے بابا عبداللہ مدینے میں ہیں. جناب زینب نے سمجھ لیا کہ بھیا جب میں چلی تھی مدینے سے تو عبداللہ نے کہا تھا زینب اگر کوئی جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے. عبداللہ نے کہہ کے بھیجا ہے, بھیا گھبرائیے نہیں. عبداللہ نے کہہ کے بھیجا ہے اگر کوئی جنگ ہو جائے تو مولا کے بچوں سے پہلے میرے بچوں کو میدان میں بھیج دینا. امام حسین نے سر جھکا لیا, بسم اللہ, اپنے بیٹوں کو رخصت کیا. اونا محمد میدان کی طرف چلے. عمر سعد نے آتے ہوئے دیکھا کہ جب محبت ہے اس بہن کو اپنے بھائی سے. اپنے دو آنکھوں کے نور کو بھیج دیا. آئے خوب لڑے. جعفر طیار کے پوتے تھے, حیدر کرار کے نواسے تھے, ابو الفضل عباس کے بھتی بھانجے ہیں. خوب جنگ کی, خوب لڑتے زخموں سے چور ہو کے محمد گھوڑے سے گرا. چھوٹا بھائی محمد گھوڑے سے گرا. آن نے دور سے دیکھا, گھوڑا دوڑاتا ہوا بھائی کے پاس آیا, کہتا بھیا تھوڑا سا رکو, میں بھی آ رہا ہوں. یہ کہہ کر کے پھر حملہ کیا. زخموں سے چور ہو کر کے وہ بھی گھوڑے سے گرا. آواز دی, مولا خدا حافظ, آقا خدا حافظ. امام حسین نے دونوں کی آواز سنی, میدان کی طرف چلے. آ کر کے دیکھا ایک طرف آن پڑے ہوئے ہیں, دوسری طرف محمد پڑے ہوئے ہیں. سنیں گے آپ, اللہ رے قوت ظاہری بھی حسین ابن علی کی آگے آئے اور ان کے جناب
جنازے کو داہنے ہاتھ سے تھاما، محمد کے جنازے کو بائیں ہاتھ سے تھاما، سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے لے کر کے چلے، شور مچا، اور نہ محمد کے جنازے آ رہے ہیں، بیبیاں خیمے سے نکلی، جو بھی لاشیں امام حسین لے کر کے آتے تھے سب سے پہلے ملنے والی جناب زینب ہوتی تھی، اور جناب علی اکبر کے لاشے پر تو بھائی سے پہلے بہن پہنچی ہے، لیکن جب آنا محمد کے لاشیں آئے تو بیویوں نے دیکھا کہ جناب زینب نظر نہیں آتی، بیویوں نے سمجھا ماں ہے، بے ہوش پڑی ہوگی، اب جو جا کے دیکھا سجدے میں سر رکھے ہوئے، اے میرے مالک، بیویوں نے شانہ ہلایا، اے بی بی چلیے، آنا محمد آئے ہیں، اب جو باہر آ کے دیکھا دو لاشیں رکھے ہیں، سر جھکا دیا، خدا را تیرا شکریہ، تو نے میرے بچوں کو قبول۔ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين